دنیا کے کاموں کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے اور آخرت کے کاموں کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے۔ صحت کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو استعمال، جیسے شوگر والا ہے، وہ خوب میٹھا کھائے، یہ کہے جی بس جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میٹھے سے کیا ہوتا ہے، میٹھا کھاؤں۔ وہ اگر وہ خوب میٹھا کھائے اور میٹھا کھا کے میٹھے کھانے کی وجہ سے مر جائے تو خودکشی کا گناہ تو ہو سکتا ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ صحت کے خیال کے لیے ہمیں اپنی غذا کی فکر کرنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی اگر غذاؤں کو ہم غور کریں تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ تمام غذائیں ملتی ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ نبی علیہ السلام نے استعمال ہی نہیں فرمائی۔ ہمیں یہ چاہیے بحیثیت امتی کہ ہم معلوم کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نوش فرمایا، کیا کیا پیا، کیا کیا کھایا۔ اس میں ہمارے لیے بہت برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ تو مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تاہم میری اپنی ایک کتاب ہے گلدستہ سنت 6، اس کی جلدیں آ چکی ہیں الحمدللہ۔ اس کی جلد 1 میں کھانے پینے سے متعلق نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو باتیں ملتی ہیں کافی حد تک جمع ہیں۔ اگر اس کتاب کو ہم حاصل کریں اور اپنے گھروں کے کھانے سنت کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی، نبی علیہ السلام سے محبت بھی ملے گی، بڑھے گی۔ اس کا تعلق ہے بازار کے کھانے۔ اب اگلی بات ہے بازار کے کھانے اور گھر کے کھانے۔ بازار کے کھانوں میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے بہت کوئی کم ہوں گے۔ گھر کے کھانوں میں فائدے ہی فائدے ہیں ہر اعتبار سے۔ اگر آپ اس کو صحت کے اعتبار سے لیں، میڈیکلی، تب بھی، اور جیب کے حساب سے لیں تب بھی، ہر اعتبار سے، اور روحانی حساب سے لیں تب بھی۔ جیب کے حساب سے تو یہ ہے کہ گھر میں جو چیز آئے گی وہ یقیناً کم پیسوں میں زیادہ لوگ استعمال کر سکیں گے، باہر وہی چیز مہنگی ہوگی جس کو کم لوگ کھا سکیں گے اتنے پیسوں میں۔ دوسری، جسمانی طور پر گھر میں جتنی چیزیں بنتی ہیں اس کے اندر صفائی کا انتظام ہوتا ہے، خراب چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے، صحیح چیزوں کو ڈالا جاتا ہے، پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور باہر کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، اور نمبر 2 وہ خراب چیزوں کو بھی پکا دیا کرتے ہیں، اس میں فرق نہیں کرتے کہ خراب ہے صحیح ہے۔ ملک جب تیار ہو گیا، مکس ہو گیا، پھر معلوم نہیں کیا اندر تھا کیا نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں۔ بلکہ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ جس ہوٹل کا جتنا کھانا زیادہ مزیدار ہوتا ہے اس کا صفائی کا معیار اتنا ہی خراب ہوتا ہے، سب کچھ اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ روٹیاں بناتے ہیں اور آٹا گوندتے ہیں، تو خیر سے ہمارے علم میں ہے ہم سب کے، اب مسکرانا شروع کر دیا سب نے، وہ کھڑے ہو کے بھی گوندھ رہے ہوتے ہیں، پیروں سے گوندھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پسینہ بھی جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ناک آ جائے تو وہ بھی بہت کچھ اس میں ہے نا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو صحت کے اعتبار سے بھی، میں چند دن پہلے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کسی کام سے، تو وہاں ان کے پاس کئی مریض آ رہے تھے، تو ایک دو نہیں، کئیوں کو انہوں نے کہا بازار کے کھانے چھوڑ دو، بازار کے کھانے چھوڑ دو، بازار کے کھانے چھوڑ دو۔ اب جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے تو ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ تیسرا، اس کا روحانیت کے اعتبار سے بھی بڑا تعلق ہے۔ گھر میں پھر بھی جو دیندار عورتیں ہیں وہ تو لازمی طور پر حلال اور حرام کا، پاکی اور ناپاکی کا خیال کر لیتی ہیں، لیکن جو دین سے اتنا تعلق نہیں رکھتی وہ بھی پاکی کا خاصا خیال کر لیتی ہیں۔ تو ہمیں اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بازار میں حرام اور حلال کی بھی کوئی تمیز اب نہیں رہی، پاکی ناپاکی کا تو تصور ہی اٹھ گیا۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے، دیکھیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ گھر میں ایک خاتون ہوں جو دیندار ہوں، نیک ہوں، اور وہ ذکر اذکار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گھر میں کھانا پکائیں، تو اس میں برکتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی۔ آپ سب یہی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس خاتون کے پکائے ہوئے کھانے کی برکت کے قائل ہیں، تب ہمیں لا محالہ اس چیز کا بھی قائل ہونا پڑے گا
کہ بازار میں وہ دکاندار جو کھانے پکا رہا ہے، جس کو نہ نماز کا پتہ، نہ غسل کے فرائض کا پتہ، اور گالیاں بھی دے رہا ہے، میوزک بھی ہے، تو اس کی بے برکتی کا ہمیں قائل ہونا پڑے گا، یا پھر اس کی برکت کے قائل نہ ہو۔